بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرے رائے ہدایت کے ناظرین و سامعین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پروان چڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، آپ کی زندگی کا شہرہ جو ہے وہ مکے کی سرزمین سے نکل کر چہار دھانگے عالم میں پھیل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس عرب میں صادق اور الامین کے نام سے جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور پکارا کرتے تھے۔ عرب کا کلچر، عرب کی رسومات اور عرب کا جو ماحول تھا قبل از اسلام، وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرہ اس قدر گراوٹ کا شکار تھا۔ اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ اور ایک اعلیٰ مثال زندگی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو پھر حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے بھی خیال کیا کہ اب کسی کاروبار میں، کسی بزنس میں آپ کو انوالو کیا جائے۔ اب کو مکے سے باہر بھیجنا بھی آپ پر بھاری گزرتا تھا کہ حضور کو ایک لمحہ بھی اپنے سے جدا کرنا ان کے لیے اپنے اوپر ایک قیامت ڈھانا ہی تھا۔ لیکن چونکہ پھر معاملات اور ساری آگے پلاننگ تھی زندگی کی، ایک وہ انتظام کر رہے تھے اور ایک میرا مولا انتظام کر رہا تھا۔ تو پھر خیال کیا، سوچا کہ کیوں نہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جو وہ ایک بہت بڑی مکے کی تاجرہ ہیں، ان سے بات کی جائے اور ان کے سفر تجارت میں یا مال تجارت میں کسی طرح انوالو ہوا جائے۔ اور ادھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی ایسے آدمیوں کی ضرورت، کیونکہ وہ خود تو سفر کرتی نہیں تھی اور بہت بڑی تاجرہ تھیں، ایماندار لوگوں کی تلاش میں رہتی، اور کچھ انہوں نے خواب بھی دیکھ لیے تھے۔ اور پھر جب حضور ان کے پاس پہنچے حضرت سیدنا ابو طالب کے ساتھ، تو انہوں نے فوراً حامی بھر دی، فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا سفر تجارت تیار ہے، آپ اس کو لے کے شام کی طرف جائیں۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی حضور کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کی مخالفت، عیسائیوں کی مخالفت وہ بھی سامنے ہے، بحیرہ راہب کی باتیں بھی سامنے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ لیکن اب اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور جب طے ہوا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب بھی کسی سے طے کرتی تو ظاہری بات ہے مال تجارت میں نفع طے ہوتا کہ آپ کو اتنا دوں گی اور اتنا آپ نے جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، انداز ہی بدل گیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرض کرنے لگی کہ آپ میرا یہ سامان تجارت لے کے جائیں، جو آپ کو نفع ہو اس میں سے آپ جتنا رکھنا چاہیں خود رکھ لیں، اور جو باقی مجھے دینا چاہیں مجھے دے دیں۔ حالانکہ یہ تجارت کا اصول نہیں ہے۔ تجارت میں پہلے جو تاجر ہے اپنا نفع سامنے رکھتا ہے، ملازم کا یا دوسرا جو کام کرنے والا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے، اور اس کو نفع میں سے کچھ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پرسنٹیج طے نہیں ہو رہی۔ یہاں کہا جتنا آپ نے رکھنا ہے آپ رکھ لیں، اور جو مجھے دینا ہے وہ مجھے دے دیں، مجھے خوشی سے قبول ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم سفر تجارت کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بڑی ہی کہہ لیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو اجازت دی۔ تو ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا غلام میسرہ کر دیا اور کہا کہ حکم نہیں چلانا، ان کے تابع رہنا ہے، جیسا یہ کہیں، جس طرح یہ کہیں ویسے کرنا ہے، اور تم ان کے تابع رہو گے۔ اور دوسری بات، ان کے سفر کے معاملات
تجارت کے معاملات، راستے میں پیش آنے والے معاملات کہ ایک ایک چیز کی مجھے آ کر من و ان خبر دینی ہے، مجھ سے کوئی بات چھپانی نہیں ہے۔ خیر سفر شروع ہوا۔ اب عرب کی گرمی آج بھی باقی ممالک کی گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ جو حرمین شریفین حاضری کے لیے جاتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ وہاں عام نارمل ٹمپریچر جو ہے وہ 45، 46، 47، 50 تک رہتا ہے۔ تو اس وقت عرب کی گرمی بھی اپنے عروج پر، لیکن جب یہ سفر شروع ہوا تو حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع کیا تو الوہی انتظام دیکھیں کہ 2 فرشتے بدلی لے کر بادلوں کا سایہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ میسرہ دیکھ رہا ہے کہ باقی سب گرمی کی تپش میں، لیکن ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے۔ جب وہ قافلہ مختصراً بصرہ پہنچا تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ قریب ایک گرجا تھا، گرجے میں جو ہے وہ ایک نستورہ راہب جو مدتوں سے انتظار میں تھا، اس نے دیکھا، وہ میسرہ کو جانتا تھا کیونکہ وہاں سے سفر کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس نے کہا قریش کا نوجوان ہے، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تعارف حضور کا کروایا۔ تو اس نے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ نصورہ نے کہا وہ کیسے؟ میسرہ انہوں نے کہا جس درخت کے نیچے آ کے قیام فرمایا ہے اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کوئی اور بیٹھتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک نشانی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا ہوا تھا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جہاں آ کر حضور جلوہ فرما ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ اور اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم تو چل کے آ رہے تھے لیکن اس نوجوان کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اور اس نے نستورہ نے اجازت طلب کی اور اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اس سے کچھ باتیں کر لوں۔ اور ایک اور بات پوچھی اور اس نے کہا کہ یہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا کہ بالکل سرخی ہے، اور کہا کہ کیا کسی وقت یہ زائل بھی ہو جاتی ہے یا ہر وقت رہتی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل ہر وقت ان کی آنکھوں میں وہ سرخی رہتی ہے۔ یعنی میرے کریم آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہی اتنا خوبصورت کہ آنکھوں میں سرخ ڈورے کہ دیکھنے والے جو ہے وہ حیران ہو کے رہ جاتے اور اپنی عقل شعور ان کی ختم ہو جاتی، کیونکہ جو بھی پہلی نظر حضور کو دیکھتا بلا ساختہ یہ کہتا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ چہرہ سچے کا ہی چہرہ ہے، یہ چہرہ عام چہرہ نہیں ہے۔ تو بتایا کہ نہیں، ہمیشہ یہ رہتی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر باخدا یہ وہی نبی آخر الزمان ہے جس کے لوگ منتظر ہیں۔ تو کاش، اب یہ نستورہ کہہ رہا ہے، کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا کہ جب لوگ انہیں ان کے شہر سے نکال دیں گے، یعنی ہجرت پہ مجبور کریں گے۔ وہ آگے تفصیل سے واقعہ آئے گا ہجرت کا۔ تو پھر اس نے اجازت طلب کی، اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ نستورہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سر حضور کے قدمین شریفین میں رکھ دیا۔ نستورہ نے اپنا قدم رکھ دیا اور حضور کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور عرض کی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔
یہ نستورہ راہب حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اور گواہی دیتا ہوں آپ وہی نبی آخر الزمان ہے جن کا ذکر ہماری کتب میں موجود ہے، وہ ہمارے انبیاء جس کی بشارت دیتے آئے ہیں۔ اور پھر عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں نے آپ کی ساری علامات پہچان لی ہیں، صرف ایک علامت رہ گئی ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں تو میں آپ کے شانوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے اس کی زیارت کرنا چاہتا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے کپڑا اٹھایا اور آپ نے کپڑا اٹھایا تو مہر نبوت جو ہے وہ جگمگا رہی تھی، یعنی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو گوشت ابھرا ہوا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ کبوتری کے انڈے کے برابر وہ جگہ تھی، گوشت ابھرا ہوا تھا اور اس پر وہ مہر نبوت جو عام آپ جس کا عکس دیکھتے ہیں وہ اسی طرح وہاں پر نقش تھا۔ تو پھر اس نے چومنے لگا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور امی ہیں، رسول امی ہیں، اور جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی امی، ہاشمی، مکی، عربی جلوہ فرما ہوں گے، اور بڑے خوبصورت جملے، جو صاحب حوض، صاحب شفاعت اور صاحب کرم ہوں گے، رحمت ہوں گے۔ تو یہ کون دے رہا ہے بشارتیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضور کے آنے سے پہلے یہ بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور اس نے کہا، یہ میسرہ کو کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، نستورہ نے کہا، اور آپ وہ نبی ہیں جن کے اوصاف ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے یہ بات یاد رکھ لی۔ یہ دوسرا سفر شام کا پہلا واقعہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آمین۔